بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو ٹاک ہے اس کا ٹائٹل ہے شاک اے بلیسنگ ان ڈسگائز۔ زندگی میں ہر ایک کو شاک لگتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ شاک نہ لگے، وہ ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں شاک نہ ہو۔ حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن اسی میں ان کی زندگی بیت جاتی ہے، اور شاک کے ذریعے جو بلیسنگ آ رہی ہے کریٹر کی طرف سے، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ آج کے پیپر میں ایک آرٹیکل چھپا ہے ایک صاحب کا، ان کے ایک ہیرو ہیں، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، تو ان کے ہیرو نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ ان کے ایک ہیرو ہیں جن پر بک لکھی ہے، بہت موٹی سی بک، اور خوب ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ تو ان کے ہیرو نے ایک بہت بڑی غلطی کی، اس پر ایک مضمون، ایک آرٹیکل اس میں آیا ہے۔ تو اس کی ہیڈنگ کیا ہے آپ دیکھیے، گریٹ ہیروز میک گریٹ مسٹیکس۔ زیادہ بڑے ہیرو جو ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی غلطیاں بھی کرتے ہیں، گویا کہ انہوں نے ان کی غلطی کو جسٹیفائی کر لیا۔ دیکھیے، یہ ان کے لیے ایک شاک تھا کہ جس کو میں نے اتنا بڑا ہیرو بنایا تھا اس نے اتنی بڑی غلطی کر ڈالی۔ تو ری تھنکنگ کرتے، ری ایگزامن کرتے، اس سے ان کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا، لیکن انہوں نے ری ایگزامن نہیں کیا، ری تھنکنگ نہیں کی، اسی میں جیتے رہے، اسی فولڈ میں۔ اور بیوٹیفل ورڈ پا لیا انہوں نے، بہت ہی بیوٹیفل ورڈ، کہ گریٹ ہیروز میک گریٹ مسٹیکس۔ یہ کیا سمپلی ایک ورڈ پلے ہے، ورڈ پلے ہے، کوئی اس کے اندر میننگ نہیں، لیکن ایک بیوٹیفل ورڈ بول کر کے اپنے آپ کو انہوں نے جسٹیفائی کر لیا۔ سب سے بڑا جو انسان کے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو رکاوٹ ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیے، لوگ جیتے ہیں اپنے آپ میں، کچھ کہتے ہیں انگریزی میں نارسسزم، اپنے آپ پہ جینے والا۔ تو سبھی لوگ اپنے آپ پہ جیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے اس میں ایکسٹریم پر پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے آپ پہ جینے کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، اپنے آپ کو اچھا دکھاتے رہنا، اپنی سپیریٹی کو باقی رکھنا، بس اسی میں جیتے ہیں۔ کل مجھے ایک نیوز معلوم ہوئی کہ ایک بڑی کمپنی میں ایک بہت بڑے باس تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کیوں؟ کہا کہ مجھے ریسپیکٹ نہیں مل رہا تھا۔ تو یہ کیا، یہ اپنے آپ پہ جینے والا انسان تھا، وہ نارسسزم کا کیس تھا۔ ورنہ میں تو اس ورڈ ہی کو غلط سمجھتا ہوں۔ سیلف ریسپیکٹ کا ورڈ میری ڈکشنری میں نہیں ہے، میری ڈکشنری میں سیلف ریسپیکٹ کا ورڈ ہی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ریئلٹی میں جیتا ہوں۔ تو آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں شاک لگتے ہیں، اسٹریس پیش آتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، ڈی اسٹریسنگ کے اسکول کھلے گئے، یعنی اسٹریس ہی نہ ہو، یعنی انیستھیسیا، تھنکنگ کو اسٹاپ کرنا تاکہ آپ محسوس نہ کریں۔ یہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ مجھے ایک حدیث، آج میں نے ایک حدیث نکالی، میں دیکھے میرا مزاج ہے ہمیشہ سے
کہ قرآن و حدیث کے لحاظ سے سوچتا ہوں، کیونکہ قرآن و حدیث کیا ہے؟ وہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہے گاڈ کی طرف سے، اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس. تو ایک حدیث ہے، ان اشد الناس بلاء الانبیاء. Prophets were afflicted with greater hardships. پیغمبروں پر سب سے زیادہ مصیبت پڑی. اب دیکھیے کیا پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ کو دشمنی تھی؟ ظاہر کہ نہیں تھی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبروں پر مصیبت پڑی تو مصیبت جو ہے یقیناً وہ ایک پازیٹیو چیز ہونا چاہیے، نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. مصیبت ایول نہیں ہے. ایول ہوتی ہے، کوئی نگیٹو چیز ہوتی تو خدا ایسا نہ کرتا کہ نبیوں پر اور پیغمبروں پر وہ مصیبت ڈالتا. یہاں سے میری سوچ شروع ہوتی ہے. مصیبت یا ہارڈ شپ یا درد و کرب یا اسٹریس، یہ زندگی میں ایک پازیٹیو فیکٹر ہے، ایک پازیٹیو رول ہے ان کا، ایک پازیٹیو رول ہے ان کا. یہاں سے میں سوچنا شروع کرتا ہوں. تو ابھی کل پرسوں کی بات ہے، میرے یہاں یعنی جن کو کہا جاتا ہے علماء، ان کے گروہ کے 2 آدمی آئے. تو 2 آیتوں کی میں نے تشریح کی. یہ لوگ جو ہیں ہماری یعنی بکس اور ہمارے میگزین پڑھتے رہے ہیں. تو 2 آیتوں کی میں نے تشریح کی. ایک آیت تھی کہ قالوا لم نکو من المصلین. دوسری آیت تھی کہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر سارے درخت قلم بنا دیے جائیں اور سارے سمندر انک بنا دیے جائیں اور خدا کے کمالات کو لکھا جائے تو کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو ان دونوں آیتوں پر اس سے پہلے میں لکھ چکا تھا اور لوگوں نے پڑھا بھی تھا. تو وہ نکالا گیا تو کمپیئر کیا گیا تو معلوم ہوا کہ پہلے جو میں نے لکھا تھا، اب میں نے جو بات کہی ہے وہ اس سے بہت میننگ فل ہے، اس سے بہت آگے کی بات ہے. اب میں سوچنے لگا کہ میں ہی تو اس کا بھی لکھنے والا ہوں. آج جو میں کہہ رہا ہوں وہی میں ہوں. تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلسل ایک چیز دی ہے، وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ تھرو ہارڈ شپس، پین. تو مجھے زندگی بھر یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ انٹلیکچوئل ٹارچر میرا ہوتا رہا ساری زندگی. فزیکل ٹارچر تو میرا نہیں ہوا، لیکن انٹلیکچوئل ٹارچر ساری زندگی ہوتا رہا. وہ اسی کے تھرو مجھے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میرا ہوتا رہا. ابھی میں دیکھے گیا تھا وہاں پر قطر. تو جاتے ہوئے میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ میں جایا کرتا تھا تو میں کہتا تھا کہ فرام ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ ہیلپر. پھر میں نے دعا کی پچھلی بار پولینڈ جاتے ہوئے کہ فرام دہلی ٹو دہلی. اب قطر جو میں گیا تو میں نے دعا کی کہ فرام C29 ٹو C29، فرام C29 ٹو C29، یعنی گھر سے گھر تک. تو اس سفر میں مجھے بہت زیادہ رائل فیسلٹیز ملی، ہر اعتبار سے بہت زیادہ. یعنی اس کے یہی لفظ بول سکتا ہوں کہ رائل ٹریٹمنٹ. پھر کیا ہوا کہ آخر میں جب میں وہاں کے سب سے بڑے ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا، بہت بڑا سویٹ تھا جس میں ٹھہرا تھا. تو آخر دن کیا ہوا کہ میں گر پڑا سویٹ کے اندر، اور مجھے یہاں پر مسل پل ہو گیا. کیا ہوا، بہت زیادہ سیویئر پین ہونے لگا مجھے کولے میں، سیویئر پین. اب میں سوچتا تھا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ فیسلٹیز دیں، اتنی زیادہ، تو دوسری طرف یہ مصیبت پڑ گئی. تو تھوڑی دیر کے لیے، چند دن کے لیے میں تھوڑا سا یعنی کہنا چاہیے کہ نگیٹو ہو گیا تھا، کچھ ایکسپلین نہیں کر پاتا تھا.
لیکن اس کے بعد جب وہ صاحبان آئے جو میں نے کہا اور میں نے آیتوں کو ایکسپلین کیا، تب سمجھ میں آیا کہ یہ پین جو تھا وہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھا. وہ آج خدا کو سے بالکل ٹھیک ہو. ہماری ٹیم کے ایک ممبر یشوتی ملہوترا نے آج رات کو خواب دیکھا کہ ایک بہت ہی ہرا بھرا پارک ہے، میں اس میں دوڑ رہا ہوں، اس بارے کہ میں بالکل نارمل ہو گیا ہوں. اس پین کا جو مجھے ایکسپیرئنس ہوا اس نے میرے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا. تو پین جو ہے، پین یا اسٹریس جو ہے وہ بوسٹر کا رول ہے، اس کا بوسٹر، انٹلیکچوئل بوسٹر. جیسے آپ جانتے ہیں کہ والی بال جو کھیل ہوتا ہے اس میں ایک بالر ہوتا ہے، ایک بوسٹر ہوتا ہے، دیٹ از فزیکل بوسٹر. ہماری زندگی میں جو اسٹریس آتا ہے، جو پین آتا ہے، جو مصیبت آتی ہے، دیٹ از انٹلیکچوئل بوسٹر. تو یہ جو مجھے مصیبت پڑی قطر میں، وہ میرے لیے انٹلیکچوئل بوسٹر تھی. اچانک میری تھنکنگ کا لیول بہت اونچا ہو گیا. یہی پروسیس ہے خدا کا، کوئی دوسرا پروسیس نہیں ہو سکتا. آپ چاہیں کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آپ کو محلوں میں ہو، آرام کی زندگی میں ہو، تو امپاسبل ہے وہ، کیونکہ وہ خدا کا پروسیس ہی نہیں ہے. وہ پروسیس نہیں خدا کا ہے. مچھلی کو محل میں رکھا تو تڑپے گی، مچھلی کو پانی میں زندگی ملتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پروسیس ہے. اسٹریس جس کو آپ کہتے ہیں، پین جس کو آپ کہتے ہیں، اسی کا نگیٹو نام ہے ٹینشن. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریس ایک پازیٹیو ورڈ ہے، لیکن اس کو نگیٹو ورڈ دے دیا گیا ہے ٹینشن. اسٹریس کا نگیٹو نام ہے ٹینشن، بیڈ نیم. ٹینشن کچھ بھی نہیں، ٹینشن از نتھنگ. جس کو آپ ٹینشن کہتے ہیں وہ بوسٹر ہے، انٹلیکچوئل بوسٹر. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچپن سے ایک چیز میرے اندر تھی، اسی کا آج میں نے سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے مجھے. میں انٹلیکچوئل ورلڈ میں جیتا تھا ہمیشہ سے، مٹیریل ورلڈ میں نہیں. بالکل بچپن جو چھوٹا تھا، میں بالکل چھوٹا جب میں تھا، جو گاؤں کے بچوں کے ساتھ میں دسہرے میں جاتا تھا. میلہ لگتا تھا وہاں، میلہ ہمارے گاؤں سے 2 میل کے فاصلے پر. تو میری ماں میرے جیب میں پیسہ ڈال دیتی تھی، اور سب کے بچوں کی جیب میں پیسہ ہوتا تھا. سب بچے خوب پیسہ خرچ کرتے تھے، وہاں شاپنگ کرتے تھے. میرا ایک جو میرے ماں نے ڈالا ہوتا تھا وہ ویسے ہی ویسے انٹیکٹ ملا کر ماں کو واپس کر دیتا تھا. نہ میں نے غبارہ خریدا، نہ مٹھائی خریدی، نہ کوئی تماشا خریدا کبھی. اس سے کوئی دلچسپی مجھے نہیں تھی. سارے بچے اپنا پیسہ وہی خرچ کر کے آتے تھے تماشا کی چیزیں لے کر کے. کوئی پھلجھڑی لی ہوئی ہے، کوئی مٹھائی لی ہوئی ہے، کوئی پتنگ لی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی تماشے کی چیز. میں بچوں کے ساتھ جاتا تھا، بچوں کہتے چلنے کے لیے، لیکن میں شاپنگ کچھ نہیں کرتا تھا. یہ بالکل چھوٹے پر کی بات ہے. اس طرح سے دیکھیے ہمارے گاؤں میں یا ابھی بھی ہر جگہ ہوتا ہے، عید کے دن لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، بچے خاص طور پر نئے نئے کپڑے. ہمارے گھر میں نئے کپڑے بنتے تھے بچوں کے لیے. سب بچے کپڑا پہن کر دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر. میں بدلتے نہیں تھے کپڑا. عید کے دن میری ماں کہتی تھی کپڑا بدل لو، تو میں کہتا کہ ٹھیک ہے، جلدی کیا ہے. بدل لیتے کپڑا میں. میری ماں کہتی تھی کہ کیا پکائیں تمہارے لیے. کبھی زندگی پر میں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز پکائی، زندگی پر کبھی نہیں کہا. نہ اپنی جو ہے وہی کھا لیں گے، جو ہے وہی کھا لیں گے. تو بیسک بات جو اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا کر دی تھی وہ یہ کہ میں انٹلیکچوئل ورلڈ میں جیتا تھا، ورلڈ آف تھاٹ، سوچنا. اور یہ جو مٹیریل چیزیں ہیں اس میں جیتا ہی نہیں تھا. جو ہے وہی ٹھیک ہے، جو ہے وہی ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوا کہ ایک بہت بڑی چیز میں آج میری ڈسکوری میں ہی ہوئی. آج دیکھیے تو لوگ ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں اور میں ٹینشن میں نہیں پڑا. اس کو میں نے آج ہی ڈسکور کیا. دیکھیے پانی جو ہے، پانی کا لا کیا ہے؟ جب
فریزنگ پوائنٹ پر آ جاتی ہے ٹھنڈک، جب جم جائے چیزیں تو پانی جو ہے جم جاتا ہے. لیکن جمنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایکسپینڈ کرتا ہے، یہ 99% ایکسپینڈ کر دیتا ہے. یہ پانی اس میں ہے، جم جائے گا تو یہ 9% ایکسپینڈ کرے گا، پھیل جائے گا. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ کشمیر وغیرہ میں سخت سردی جب ہوتی ہے تو پائپ پھٹ جاتے ہیں، پانی کے پائپ پھٹ جاتے ہیں. کیوں؟ وہ پانی ایکسپینڈ کر گیا جم کر کے. تو جم کر کے جب پانی ایکسپینڈ کر گیا تو لوہے نے قبول نہیں کیا، لوہا پھٹ گیا. جو لوہے کا جو ڈائیمیٹر ہوتا ہے وہ ڈائیمیٹر سے زیادہ ہو گیا اس کا. تو کشمیر وغیرہ میں سخت سردی میں پائپ پھٹ جاتے ہیں. اچھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سمندروں میں، نارتھ پول اور ساؤتھ پول سمندروں میں برف کے پہاڑ ہیں جس کو آپ آئس برگ کہتے ہیں. آئس برگ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے آئس برگ ہیں وہ 7 میل لمبے اور 3 میل چوڑے تک ہوتے ہیں. 3 میل چوڑا اور 7 میل لمبا، اتنا بڑا آئس برگ. تو وہاں کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ آئس برگ جو ہے وہ کھلی فضا میں ہے، جتنا چاہے پھیلتا چلا جائے. آئس برگ بھی پانی کو جمنے سے ہوتا ہے. آئس برگ جو ہے پانی کے جمنے سے ہوتا ہے، اس کا بھی سائز پھیل جاتا ہے وہی 9% کے ریشیو سے. لیکن وہاں کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو پوری کائنات اس کے لیے پھیلنے کے لیے. لیکن جو لوہے میں یا شیشے میں جو پانی ہے وہ جب جمتا ہے تو پھٹ جاتا ہے اس کا کنٹینر، کیونکہ وہ تو بڑھ گیا اس کا سائز، اس کا سائز نہیں بڑھا. تو آج میں نے سمجھا کہ لوگوں کے پاس جو مٹیریل وہ ہے تھنکنگ ہے، میری تھی انٹلیکچوئل تھنکنگ. انٹلیکچوئل تھنکنگ جو ہے اس کے کوئی حد نہیں، جتنا چاہے سوچتے چلے جاؤ. کیونکہ مٹیریل تھنکنگ تو حد ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ ٹینشن پڑ جاتا ہے. ٹینشن اس کا نام ہے کہ آپ کا پانی جب جمے تو آپ کا جو ڈائیمیٹر ہے اس سے کم ہو تو پھٹ جاتا ہے وہ. لیکن یہ جو ہے آئس برگ ایسا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں پیدا کرتا، کیونکہ اس کو پھیلتا جائے گا پھیلتا جائے گا پھیلتا جائے گا. تو میں خدا کے فضل سے بچپن سے ایسا رہا ہوں کہ میں انٹلیکچوئل ورلڈ میں جیتا ہوں. تو کوئی چیز مجھے ٹینشن پیدا نہیں کرتی، کیونکہ میں سوچ بڑھتی ہے. اور جو لوگ مٹیریل ورلڈ میں جیتے ہیں وہ کسی بلڈنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، اولاد میں پھنسے ہوئے ہیں، بزنس میں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ تو سب لمیٹڈ ہے. تو وہ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات جو ہے میں نے آج ڈسکور کی کہ آدمی اگر ورلڈ آف آئیڈیاز میں جیے گا تو کبھی وہ ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوگا. اگر مٹیریل چیزوں میں جیے گا، اولاد میں، بلڈنگ میں، بزنس میں، شاپنگ میں، فیملی افیئرس میں، دعوتوں میں، آؤٹنگ میں، تو یہی ہوگا. جب اس کو کوئی شاک لگے گا تو ٹینشن میں مبتلا ہو جائے گا. اب میں آپ کو ایک بہت ہی ایک مثال بتاتا ہوں اسی دلی کی. دلی میں ہم نے ایک بہت بڑی زمین خریدی تھی. ہماری جو جگہ ہے اس سے 10 گنا سے بھی زیادہ بڑی تھی. وہ جمنا کے کنارے رنگ روڈ پر. ہماری جو C29 ہے اس سے 10 گنا سے بھی زیادہ بڑی تھی. وہ ہمیں خواب دیکھتے تھے کہ ہم بڑا سینٹر بنائیں گے، یہاں لان ہوگا اور یہاں گرینری ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. لیکن کیا ہوا، ہمارے ایڈوائزر تھے اس زمانے میں، انہوں نے ہمیں بہت غلط ایڈوائز کیا. انہوں نے بتایا کہ یہ جگہ جو ہے یہ دلی کے ماسٹر پلان میں نہیں ہے. حالانکہ وہ تھی. اس وقت ہم ڈائریکٹ طور پر نہیں جانتے تھے، ان پر ہم نے ٹرسٹ کر لیا. کہا کہ ماسٹر پلان میں نہیں ہے، یہ بالکل فری ہولڈ ہے. یہ تھی وہ ماسٹر پلان میں. چنانچہ جب یہ رجیم آئی، پچھلی رجیم جو آئی، پچھلی رجیم، تو اس نے اس کو ایکوائر کر لیا. اچھا، اسی ایریا میں اور بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایسی زمین خریدی تھی اسی رانگ ایڈوائس پر. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اتنا زیادہ ان پر اثر پڑا کہ کوئی ڈائبٹک ہو گیا
کسی کو بلڈ پریشر بڑھ گیا, کسی کو نروس سسٹم ان کا جو ہے کولیپس کرنے کے قریب پہنچ گیا. کیوں؟ وہ مٹیریل چیزوں میں جیتے تھے. اب میں ورلڈ آف آئیڈیاز میں جیتا تھا. میں نے کیا سوچا, جب زمین وہ چلی گئی ہماری, تو میرے مائنڈ نے وہی ورلڈ آف آئیڈیاز میں سوچنا شروع کیا. تو میں نے سوچا کہ میں زمین کے غم کیوں کروں؟ یہ تو گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے, کمیونیکیشن کا زمانہ ہے. ایک لوکل طور پر کوئی بلڈنگ ہو, یہ تو ارریلیونٹ ہو چکی ہے زمانے میں. اسی بلڈنگ میں ساری دنیا میں, اسی بلڈنگ میں رہ کر میں ساری دنیا میں اپنا مشن پھیلا سکتا ہوں کمیونیکیشن کے ذریعے سے. ماڈرن جو ٹیکنیک ہے ملٹی میڈیا اس کے ذریعے سے, وہ خدا فرض میں کر رہا ہوں. مجھے ایک دن بھی ٹینشن نہیں ہوا, کیونکہ میرا مائنڈ ایکسپینڈ کر سکتا تھا پوری یونیورس میں. ان لوگوں کو جو مائنڈ تھا وہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے تھوڑی جگہ تھی, بس وہی لینڈ, وہی بلڈنگ. تو کولیپس کر گیا ان کا کنٹینر کولیپس کر گیا. میں آئس برگ کی طرح بڑھتا رہا میرا. اب میں خدا کے فضل سے بالکل مطمئن ہو کر کے میں نے نئی صورتحال کو ایڈجسٹ کر لیا کہ بغیر اس لینڈ کے میں اسی بلڈنگ میں جو میرے پاس ہے میں اپنے مشن کو بڑھاؤں گا. خدا کے فضل سے یہ مشن انٹرنیشنل لیول پہ بڑھ گیا. بلڈنگ نہیں بڑھی, لیکن یہ ایج ہے, ایج آف کمیونیکیشن. ملٹی میڈیا کا زمانہ ہے, گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے. تو ہمیں بلڈنگ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بلڈنگ کے بغیر ہی ہم ساری دنیا میں اپنے مشن کو پہنچا سکتے ہیں. تو جب آپ جئیں گے یہ مٹیریل ورلڈ میں تو آپ کا پائپ پھٹ جائے گا. آپ جائیں گے اگر ورلڈ آف آئیڈیاز میں تو آپ کا پائپ کبھی نہیں پھٹے گا. پھر آپ جائیں گے بالکل آئس برگ کی طرح پھیلتے پھیلتے, اگر وہ 7 میل لمبا ہو جائے, 3 میل چوڑا ہو جائے, تب بھی وہ نہیں پھٹے گا, کیونکہ وہ پوری کائنات اس کے پھیلنے کے لیے موجود ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیم جو ہے, یہ ٹیم ایسے انسان بنے, آئس برگ جیسا انسان بنے, وہ کہ اس کے پھیلاؤ کے کوئی چیز روکنے والی نہ ہو. یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سے سوچیں اور اس ڈھنگ پر اپنے کو. وہ لوگ جو ٹینشن کی بولی بولتے ہیں وہ نگیٹو بولی بولتے ہیں. نگیٹو بولی اس یونیورس میں, اس خدا کی دنیا میں بے جگہ ہے, اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. پوری کائنات میں کہیں بھی نگیٹیوٹی نہیں ہے. ایک سائنٹسٹ نے بہت تلاش کیا, کوئی ڈیفیکٹ نکالے پوری یونیورس میں. بہت تلاش کرتے کرتے اس نے ایک ڈیفیکٹ نکالا تھا. وہ اسٹوپڈ تھا. وہ ڈیفیکٹ کیا تھا؟ اس نے سولر سسٹم میں ڈھونڈا, گلیکسی میں ڈھونڈا, پھر نیچر میں ڈھونڈا, تو ایک ڈیفیکٹ اس کو ملا کہ نیچر میں بھی ایک ڈیفیکٹ ہے. وہ کیا؟ وہ زمین کا سائز. زمین کا سائز جو ہے زیادہ بڑا ہے. اگر چھوٹا ہوتا سائز تو جیسے کہ ہم اس کو اٹھاتے ہیں, تو اگر ہم 10, اس نے لکھا کہ اگر ہم 10 پاؤنڈ کا وزن اٹھائیں تو بہت بھاری لگتا ہے. وہ بھاری کیوں لگتا ہے؟ گریوٹی زیادہ ہے. تو اگر زمین چھوٹی ہوتی تو گریوٹی کم ہوتی, تو ہم بہت آسانی سے 10 پاؤنڈ کا وزن لے کر چل سکتے ہیں, جس سے اس گلاس کو لے کے چلیں گے. لیکن بالکل بیوقوفی کی بات تھی, کیونکہ زمین کا سائز اگر چھوٹا ہوتا تو یہ بلڈنگ بھی نہ ہوتی. گریوٹی کی وجہ سے ہی بلڈنگ قائم ہے, یہ یاد رکھیے. ہم چلتے ہیں گریوٹی کی وجہ سے چلتے ہیں. بہت ہی پرپورشنیٹ قسم کی گریوٹی ہے ہمارے, کہ ہم جو چلتے ہیں روڈ پر, ہم جو بلڈنگیں بناتے ہیں, ہم کار جو دوڑاتے ہیں, سب اسی گریوٹی کی وجہ سے. گریوٹی اگر کم ہو, جیسا کہ اس نے سوچا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بھاری وزن لے کر چل سکیں, لیکن اور سارا ڈسٹرب ہو جائے گا سارا معاملہ. تو خدا نے وزن کے لیے کیا کیا؟ آپ کو ٹرانسپورٹ دے دیا. وزن آپ خود کو ڈھوئیں کو جاؤ. انسان کو خدا نے یہ صلاحیت دی کہ اسے خود نہیں ڈھونا. اینیمل اپنا وزن خود ڈھوتے ہیں, انسان کے لیے ٹرانسپورٹ ہے. ٹرانسپورٹ سے اپنا سامان ادھر سے وہاں کر سکتا ہے وہ.
ویل بنا کر کے وہ سامان کو یہاں سے وہاں منتقل کر سکتا ہے. تو دیکھیے یہ جو ہے اس بات کو سمجھیے, اس بات کو سمجھیے, اس یونیورس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں, کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے اس کا. تو انسان کی زندگی میں کیوں ہو سکتا ہے؟ آپ غور کیجیے, جب پوری یونیورس جو ہے, قرآن مجید میں بہت زبردست چیلنج ایک ہے, حل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير, کہ تم یونیورس کو دیکھو, اس کائنات کو دیکھو, اس ورلڈ کو دیکھو, کہیں کوئی ڈیفیکٹ نہیں نکال سکتے تم. یہ تو بس چیلنج کون دے سکتا ہے؟ آپ اس سورہ کو پڑھیے, سورہ الملک میں, کہ خدا کہتا ہے کہ یہ جو یونیورس ہے تمہارے سامنے, تم کوئی ڈیفیکٹ نہیں نکال سکتے اس کے اندر, ڈیفیکٹ لیس ہے, زیرو ڈیفیکٹ ہے وہ, یہ زیرو ڈیفیکٹ یونیورس ہے, تم نہیں نکال سکتے اس کے اندر. اتنی بڑی کائنات کے بارے میں خدا چیلنج کر رہا ہے, اور آج تک کوئی ڈیفیکٹ نہیں نکال سکا. ایک سائنٹسٹ نے نکالا تو وہ بالکل اسٹیپڈ ٹائپ کا تھا وہ, کیونکہ زمین کی اگر سائز چھوٹا کر دیا جائے جیسا کہ اس نے سجیسٹ کیا تھا تو سارا معاملہ بگڑ جائے گا. اور جہاں تک وزن کی بات ہے تو خدا نے آپ کو پہیہ دے دیا, آپ کو ٹرانسپورٹ دے دیا, اس کے ذریعے سے آپ اپنا سامان یہاں سے وہاں منتقل کیجیے. تو آپ سوچیے کہ جس یونیورس میں کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہ ہو, تو یہ انسان جو سب سے زیادہ پورے یونیورس میں سب سے زیادہ عجیب غریب کریچر ہے, کیا اس کے اندر ڈیفیکٹ رہے گا؟ خدا کی تخلیق میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں. حل ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, خدا کی تخلیق میں کوئی بھی ڈیفیکٹ نہیں, تو انسان میں کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ٹینشن کوئی چیز نہیں ہے, اسٹریس کوئی چیز نہیں, یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے, آپ کے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی ہے. کل میں سوچ رہا تھا اپنی زندگی کے بارے میں, تو مسلسل اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی پروسیس سے گزارا ہے. سب سے شروع میں بالکل بچپن میں, نوجوانی کی عمر میں, دیکھیے میں رائٹنگ کا شوق مجھے بچپن سے تھا. سب سے پہلا جو آرٹیکل میں لکھا تھا وہ تھا بچوں کا مشاعرہ, ایک بالکل ادبی ٹائپ کا بچوں کا مشاعرہ. ہمارے یہاں گاؤں میں ہمارے جو بڑے بھائی تھے اقبال احمد سہیل, تو وہ شاعر تھے, تو ہم لوگ سب لوگ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس وقت, تو انہوں نے ایک سب کو لکھ کے ایک دیا, اور ہم نے آ کر پڑھا اس کو. جیسے ارشاد ان کے پوتے کا نام تھا اقبال سہیل کے, تو پوتے کے لیے انہوں نے 2 لائن لکھی. قسمت سے وہ دن جب آئیں گے, ارشاد مدینے جائیں گے, سرکار کی چوکھٹ پر جا کر ہم صلی وسلم گائیں گے. اب یہ مشاعرہ ہو رہا ہے, اس میں آگے پڑھ رہے ہیں. ایک اور بچہ تھا, اس کو لکھ کر دیا انہوں نے کہ ریاض احمد کا پھول ہوں, اس کا نام تھا ریاض احمد, اور بنارس کا تھا وہ. ریاض احمد کا پھول ہوں میں, اگرچہ کاشی وطن ہے میرا, خدا خود باغبان جس کا وہ روح پرور چمن ہے میرا. سب کو لکھ کے دیا تھا انہیں. تو ہم لوگوں نے مشاعرہ کیا, اسے پڑھ کے سنایا. اس پر میں نے ایک مضمون لکھا تھا, بچوں کا مشاعرہ. تو بگننگ میری یہاں سے ہوئی تھی. آپ سوچئے, محض ایک ادبی مضمون, لیکن بڑا شاک لگتا رہا میری زندگی, ایک کے بعد ایک. سب سے بڑا شاک تھا کہ میرے باپ مر گئے جب میں 5 سال کی عمر میں تھا. میری ماں بتائی تھی کہ اس کے بعد تم اسپیشلیس ہو گئے تھے. تو وہ شاک تھا, ایک شاک مجھے آگے بڑھاتا رہا. تو پہلے میں لکھتا تھا ادبی مضمون, پھر میں لکھنے لگا سیاسی مضمون, پھر میں لکھنے لگا وہ تعمیری مضمون, پھر میں لکھنے لگا ملی مضمون. ہوتے اب جا کر کے میں دعوتی مضمون لکھا کرتا ہوں, سائنسی مضمون لکھتا ہوں. یہ ایک بہت ہی لمبا پروسیس ہے, اور یہ کیسے چلا ہے؟ تھرو وہی چیز کو آپ ٹینشن کہتے ہیں. ایک وہ ٹینشن نہیں ہوتا, وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتا ہے. تو آپ ویلکم کیجیے. کوئی مصیبت پڑتی ہے, کوئی ہارڈ شپ آتی ہے, تو اس کو ویلکم کیجیے. میں چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیم میں, اور ہماری ٹیم دوسروں میں اسپرٹ پیدا کرے. جب کوئی ایسی بات آتی ہے جو انوانٹیڈ ہے,
جو ان پلیزنٹ ہے تو اس کو ویلکم کیجیے, خدا کے ساتھ گفٹ سمجھیے اس کو. جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ رحم اللہ عمران اہدیٰ الی عیوبی, خدا اس بندے پر رحم کرے جو میرے عیب کا تحفہ مجھے بھیجے. میرے اندر کیا عیب ہے, کیا ڈیفیکٹ ہے, کیا کمی ہے, وہ مجھے بتائے. تو وہ بتانا وہ گفٹ ہوتا ہے, اس کو گفٹ سمجھا انہوں نے. آج کل مٹھائیوں کے پیکٹ کو لوگ گفٹ سمجھتے ہیں. ان کا کہ نہیں, سب سے بڑا گفٹ یہ ہے کہ کوئی شخص تمہارے پر کرٹیسائز کرے, تمہاری کمزوریوں کو بتائے. یہ حوصلہ پیدا کیجیے, یہ حوصلہ پیدا کیجیے کہ آپ, جو حضرت عمر نے جب فرمایا کہ کوئی آپ کو کرٹیسائز کرے, آپ کمیوں کو بتائے, تو آپ اس کو بڑے شوق سے سنیے. میں روزانہ یہ کرتا ہوں. آج جو مثلا میں بول رہا ہوں, ابھی صبح میں نے اپنی جو میری لڑکی ہیں ڈاکٹر فریدہ خانم, ان سے ایکسچینج کیا. ایکسچینج میں نئی نئی پوائنٹ سامنے آئے, نیا نیا ایمرجنس ہوا میرے تھاٹ میں. تو کب میں سنتا ہوں اس طریقے جیسے کہ میں اسٹوپڈ آدمی ہوں. یاد رکھیے, جب میں کسی ایکسچینج کرتا ہوں, مثلا صبح جو ایکسچینج کیا میں نے, تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ میں تو کچھ جانتا نہیں, میں اگنورنٹ آدمی ہوں بالکل. تب جا کر اس سے مجھے فائدہ ملتا ہے. اگر میں سمجھوں کہ میں کچھ جانتا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کسی نے کہا تھا کہ ماڈesty از دا ڈور آف نالج. ماڈesty از دا ڈور آف نالج. ماڈesty ہوگی تو آپ کو علم تک پہنچنے میں مدد ملے گی. سب سے بری چیز ہے آروگینس, سب سے بری سے اپنے آپ پہ جینا, نارسسزم جس کو کہتے ہیں, سب سے بری چیز ہے وہ. ریئلٹی میں جینا سیکھیے, ریئلٹی میں, حقیقتوں میں جینا سیکھیے. اپنے آپ کو بالکل زیرو پر لے آئیے, زیرو پر, کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اپنے آپ کو زیرو پہ جب لے آئیں گے تب آپ کتاب پڑھیں گے, اس سے فائدہ ہوگا. ایکسچینج کریں گے, اس سے فائدہ ہوگا. کوئی آبزرویشن کریں گے, اس سے فائدہ ہوگا. اگر آپ سمجھ لیں جیسے کہ اس میں پانی بھرا ہوا ہے گلاس میں پورا کا پورا, اب کوئی مجھے اس میں بہت اچھی چیز ڈالے, کوئی بہت اچھا ڈرنک, تو باہر باہر جائے گا وہ, کہ آلریڈی بھرا ہوا ہے وہ. یہ گلاس میں جو پانی بھرا ہوا ہے, تو یہ روک ہے کہ اس میں کوئی اور چیز ڈالی جائے تو اس گلاس میں جگہ پا سکے وہ. تو آپ ایمپٹی گلاس بن جائیے, ایمپٹی گلاس, بھرا ہوا گلاس نہ بنیے. بھرا ہوا گلاس بنیں گے تو آپ کے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. میں خدا فضل سے بائی نیچر ہی ایسا ہوں کہ میں اپنے کو ایمپٹی ہی سمجھتا ہوں ہمیشہ. ایک آدمی مجھ سے پوچھا ایک بار کہ آپ بہت پڑھا, یہ کیا وہ کیا, تو آپ کیا کس اسٹیج تک اپنے پہنچے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں ایمپٹی مائنڈ سمجھتا ہوں اپنے کو, ایمپٹی مائنڈ. بڑا سوچ سمجھے میرے منہ سے یہ شبد نکلے کہ میں اپنے کو ایمپٹی مائنڈ سمجھتا ہوں. تو آپ کا گلاس جب خالی ہوگا تبھی تو اس میں کوئی چیز آئے گی. بھرا ہوا ہے تو اس میں کیسے کوئی چیز آئے گی. اپنے کنٹینر کو ہمیشہ خالی رکھیے, اپنے کنٹینر کو ہمیشہ خالی رکھیے, تاکہ جب بھی خدا کی طرف سے فیضان آئے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر وقت خدا کی طرف سے فیضان آتا ہے, انسپریشن, ہر وقت انسپریشن آتا ہے خدا کی طرف سے. یاد رکھیے, ایک بہت امپورٹنٹ بات یاد رکھیے کہ وہ تو نہیں آتی اب کسی کے لیے, لیکن انسپریشن ہر وقت آتا ہے. ہمارے علماء دو لفظ بولتے ہیں, وحی اور الہام. وحی مینس ریویلیشن, الہام مینس انسپریشن. تو وحی تو اب کسی پر نہیں آئے گی, وہ پرافٹ کے لیے خاص تھی, لیکن انسپریشن ہر وقت آتا ہے, ہر وقت آتا ہے, ہر وقت آتا ہے. لیکن اگر آپ کا کنٹینر بھرا ہوا ہے تو وہ آئے گی اور آپ کو ملے گی نہیں, وہ آئے گی, آپ کو ملے گی نہیں وہ. مجھے ایک قصہ بہت پسند ہے, میں نے کئی بار شاید سنا ہو آپ کو, کہ گوتم بدھ جو تھے بہت ہی وائز آدمی تھے. تو ان کا ایک ششیہ تھا, ان کا ایک یعنی ڈسائپل, وہ تھا گولا یعنی ملک مین. اس نے بلایا کہ ہمارے یہاں آئیے, اور کہا کہ میں آپ کو فریش ملک دوں گا
اسی وقت نکال کر کے گائے سے، تو ایک برتن لیتے آئیے گا، اور مجھے کچھ گیان لینا ہے آپ سے، مجھے آپ سے کچھ گیان لینا ہے، کچھ وژڈم کی بات، گیان کی بات. تو گوتم بدھ اس کے یہاں گئے اور ایک برتن لے کر چلے گئے. برتن میں جان بوجھ کر انہوں نے کچھ مٹی ڈال دی تھی. تو گولا جو تھا وہ ملک مین، اس نے جب دیکھا کہ اس میں مٹی ہے تو سب سے پہلے اس نے اس کو صاف کیا، اس کے بعد لا کر فریش ملک اس میں بھرا، لا کر ان کو دیا. تو گوتم بدھ کو لے کر چلنے لگے. ملک مین نے کہا کہ آپ تو دودھ لے کے چلے جا رہے ہیں، ابھی مجھے گیان تو دیا نہیں آپ نے. تو گوتم بدھ نے کہا کہ میں نے تم کو گیان دے دیا، گیان دے دیا تم کو میں نے. کہ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ دیکھو یہ کنٹینر جو ہے صاف نہیں تھا، اس میں کچھ اور چیز بھری ہوئی تھی، تو تم اس کو نکالا، تب اس میں دودھ ڈالا، تو تمہارا کنٹینر جو ہے وہ تو صاف ہے ہی نہیں، وہ تو پہلے سے کچھ بھرا ہوا، اس میں کوڑا کرکٹ. دل کا کنٹینر جو ہے، تمہارا مائنڈ کا جو کنٹینر ہے، اس کو صاف کرو پہلے، تب اس میں کوئی گیان پڑے گا، تب کوئی گیان کی بات اس میں آئے گی تو تم کو مل سکے گی. تو یہ بہت ہی السٹریٹو واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت انسپریشن آتا ہے، صبح شام رات دن، لیکن لوگوں کے پاس کنٹینر نہیں ہے. لوگ کنٹینر آلریڈی بھرے ہوئے ہیں. بڑے کس چیز سے ہیں؟ کوئی بزنس سے پھنسا ہوا ہے، کوئی اولاد کی محبت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی شاپنگ سینٹر میں پھنسا ہوا ہے، کوئی آؤٹنگ میں پھنسا ہوا ہے. ہر آدمی کہیں نہ کہیں. ابھی آپ دیکھیے آج کل جو لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں، جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ان کی جیب وہ ہوتا ہے موبائل. جیسے ہی نماز پڑھ کر نکلے فون موبائل چیک کرتے ہیں کہیں ٹیلی فون تو نہیں آیا تھا. کیا حالت ہے؟ مسجد جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، جیب میں رہے گا موبائل. باہر کا چیک کریں گے کسی فرینڈ کا، کسی ریلیٹیو کا ٹیلی فون تو نہیں آیا تھا. ایسے لوگ کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا. آلریڈی جی رہے ہیں کہیں اور. وہ صحابہ کا حال کیا تھا دیکھیے. کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ جب مسجد سے نکلتے تھے نماز پڑھ کر کے، بالکل چپ چاپ نکلتے تھے اور اپنے گھروں کو چپ چاپ چلے آتے تھے. کوئی بولتا نہیں تھا. یہاں کیا ہے؟ مسجد سے نکلے بول رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، موبائل ہے تو موبائل پہ مشغول ہو گئے. یہ نماز نہیں ہے، یہ کچھ بھی نتھنگ ہے، نتھنگ. یہ نتھنگ ہے. یہ وہی ہے ویل المصلین ہے، یہ الذین هم فی صلاتہم ساہون. ان سہو کی نماز ہے، سہو کی نماز. کوئی اس کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں، اس کے لیے نتھنگ ہے وہ. اس وقت میں جس میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی کو ہمیشہ پازیٹیو اینگل سے دیکھیے، کبھی نیگیٹو اینگل سے نہ دیکھیے. جو آخری چیز جو ہے، جس کو ہم ٹینشن کہتے ہیں، اس کو بھی آپ پازیٹیو اینگل سے دیکھیے. آج کل کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بیماریاں جو ہے وہ ٹینشن سے ریلیٹڈ ہیں. ٹینشن آیا بیماری آئی، ٹینشن آیا بیماری آئی. بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز اور کیا کیا. تو ٹینشن تو آپ کا اپنا یعنی اپنی لائی ہوئی مصیبت ہے. خدا نے آپ کو کسی شاک پہ ڈالا، دیٹ واز بلیسنگ ان ڈسگائز. آپ اس کو پازیٹیو سینس میں لیجیے، اس کے پلس پوائنٹ کو جانیے. لیکن آپ نے لیا اس کو نیگیٹو سینس میں، کہہ دیا کہ تو ٹینشن ہے، اور پھر دوائیں کرنے لگے. جو ڈی اسٹریسنگ کے اسکول کھولے وہاں جانے لگے. ایک صاحب جو ریٹائرڈ جسٹس ہے وہ میرے پاس آیا ایک بار، کوئی کھلا ہوا سینٹر ڈی اسٹریسنگ کا، سینٹر آف ڈی اسٹریسنگ، وہاں گئے وہ. تو ان کا میں وہاں 7 دن رہا. تو 7 دن وہ کچھ مشغول رکھتے تھے مختلف چیزوں میں. تو 7 دن میرا مائنڈ فری تھا. لیکن جب وہاں سے نکل کے
گھر آیا اپنے آفس میں تو پھر وہی کوئی بات ہے. تو وہ اس چیز کو نکالنا نہیں ہے, اس کو اس کی پازیٹیوٹی کو ڈسکور کرنا ہے. جو آپ کو شاک لگا, جو ہارڈ شپ آئے, جسے مجھے, جو میں نے بتایا, جو مجھے بار بار شاک لگتے ہیں, ابھی ریسنٹلی یہ شاک لگا مجھے, تو کبھی میں ایسا نہیں کرتا کہ اس کو بالکل فزیکل سینس میں لوں اور نگیٹو سینس میں لوں. میں سوچنے لگتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا. میں اس کے پازیٹیو آسپیکٹ کو ڈسکور کرنے کے لیے کوشش کرنے لگتا ہوں. اس کا پازیٹیو آسپیکٹ کیا ہے, اس ہارڈ شپ کا, اس مصیبت کا, اس پین کا, اس درد و کرب کا پازیٹیو آسپیکٹ کیا ہے, وہ میں ڈھونڈنے لگتا ہوں. اور خدا کے فضل سے مجھے ہمیشہ مل جاتا ہے. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ میرا بار بار وہ ہوا ہے, ری ایمرجنس ہوا ہے, بار بار ری ایمرجنس. جیسے میرا ہاتھ, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چلا گیا اس میں جنکشن باکس میں چلا گیا. جنکشن باکس کا مطلب ہے کہ بجلی کا خزانہ وہاں پر ہے, اور یہ الیکٹرک برن ہوئے گا. بہت عجیب حالت میری ہو گئی. میں ہاسپٹل میں تھا, حالت یہ تھی کہ میں قلم پکڑ نہیں سکتا تھا, قلم نہیں پکڑ سکتا تھا, میں قلم نہیں پکڑ سکتا تھا. اس زمانے میں بکس منگوائی, جو الیکٹرک برن کی بکس ہوتی ہیں, تو ایک بک میں ایک عجیب غریب چیز ملی. ایک ڈسکوری مجھے ہو گئی ہاسپٹل میں. کیا تھا, اس میں جو پلاسٹک سرجری ہوتی ہے اس میں بتایا تھا اس نے, پلاسٹک سرجری میں آپ ہی کا اسکن نکال کر لگایا جاتا ہے, اور اسکن لگا دیا ہے تو وہ کالا ہو جائے گا, کالا ہو کر نکل جائے گا. باڈی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس کو. آپ کی باڈی کا نکال کر, میرا پلاسٹک سرجری ہوئی تھی تو یہاں سے نکالا گیا تھا, یہاں سے اسکن نکال کر کے انہوں نے یہاں لگا دیا. کسی اور کا اسکن لگاتے تو کیا ہوتا, باڈی ایکسیپٹ نہ کرتا, وہ بلیک ہو جاتا ہے, پھر وہ نکل کے جھڑ جاتا. وہ اس میں لکھا تھا یہ بتاتے ہوئے کہ سیلف ول ناٹ ایکسیپٹ ناٹ سیلف, سیلف ول ناٹ ایکسیپٹ ناٹ سیلف. تو میں اس کو لے کر سوچا کہ خدا جو ہے اپنے ہی جیسے انسان کو, جو خدا کا ٹیسٹ میں جیا ہو, جس کا تو خدا والا ٹیسٹ ہو, خدا والے ایٹریبیوٹس ہوں, اسی کو خدا ایکسیپٹ کرے گا اپنے قریب ٹھہرانے کے لیے. میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, جاؤ تم دور جاؤ, یہاں تمہاری جگہ نہیں ہے. سیلف ول ناٹ ایکسیپٹ ناٹ سیلف, یعنی خدا کا جو ٹیسٹ ہے, خدا کا جو مزاج ہے, خدا کا جو اخلاقیات, خداوندی جو ہے, تخلق باخلاق اللہ جو کہا گیا ہے, تو وہ اخلاقیات لے کر جو وہاں پہنچے گا وہی خدا کے پڑوس میں جگہ پائے گا, بڑا دور بھگا دیا جائے گا وہ. تو اس واقعے کے بعد جو بہت بڑا میرا حادثہ تھا, میں بے ہوش ہو گیا تھا, تو میں نے محسوس کیا کہ میں نے مضمون لکھا تھا کہ دوبارہ زمین پر, کہ میں مر گیا تھا پھر میں جیا ہوں, جی کر پھر زمین پہ اترا ہوں. یہ مر کر یہاں سے چلا گیا تھا, میں پھر زمین پر آیا ہوں. میں ایک لمبا آرٹیکل میں لکھا تھا دوبارہ زمین پر. تو کیا میرا بار بار ایک نیا ایمرجنس ہوتا ہے, بار بار نیا ایمرجنس ہوتا ہے. پوری زندگی مجھے ایسے, میرے ساتھ ایسے قصے ہوتے رہے. اور ریسنٹلی یہ قصہ ہوا. تو کیوں لوگوں کے ساتھ ایسے قصے پیش آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں, فرسٹریشن میں پڑ جاتے ہیں. کوئی سوسائڈ کر لیتا ہے, کچھ لوگ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں. اور ہیٹ اور نفرت اور جھنجھاٹ تو سبھی ہو جاتی ہے. لیکن میرا مزاج خدا کے فضل سے یہ ہے کہ میں اس کے پازیٹیو آسپیکٹ ڈھونڈنے لگتا ہوں. جیسے میں یہاں پر ہاسپٹل میں جب تھا اس وقت میں نے تلاش کیا یہ پہلو کہ سیلف ول ناٹ ایکسیپٹ ناٹ سیلف. کتنا بڑا مجھے اس سے ملا ہوگا جوائے اور تھرل, وہ آپ سوچ سکتے ہیں. تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں خود ایسے بنیے, اور دوسروں کے ساتھ بننے کے لیے بتائیے لوگوں کو, دوسروں کو بتائیے کہ تم کو ایسا بننا ہے, پازیٹیو تھنکر بننا, پازیٹیو تھنکر.
نگیٹیوٹی سے اپنے کو بہت دور لے جاؤ. آپ لوگ خود ایسے بنیے اور دوسروں کو ایسے بنائیے. لیکن ایسا بننے کے لیے آپ کو دیکھیے اپنے ماڈسٹی لانی پڑے گی. باعث ہر کسی میں باعث الگ کرنا پڑے گا. کوئی باعث نہیں, کوئی باعث نہیں, ایک دم آبجیکٹیو لانی پڑے گی. ہیٹ سے اوپر اٹھنا پڑے گا. تب جا کر ایسا ہوگا کہ آپ کے لیے وہ شاک جو ہے بلیسنگ بن جائے. تو اس صف میں آپ آ جائیں گے جو نبیوں کے صف ہے. ان اشد الناس بلاء الانبیاء. نبیوں پر ہارڈشپ ڈالی گئی, پینفل لائف ان کو دی گئی. کیوں؟ نبیوں کو خدا چاہتا تھا ان کو ایلیویٹ کرنا, ان کا درجہ بڑھانا. تو آپ کا درجہ اسی سے بڑھے گا. نبی نہ ہوتے ہی بھی آپ کا درجہ بڑھتا رہے گا. تو بہت ہی سوچ سمجھی زندگی گزارنا ہے ہمیں دنیا میں. اندھے بہرے کی طرح نہیں رہ سکتے دنیا میں. اندھے بہرے رہیں گے. دیکھیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ موت کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. بہت ہی ڈینجرس بات یہ ہے. جو کچھ ڈیولپمنٹ ہے موت تک ہے. موت کے بعد اسٹینڈ اسٹل ہے. جتنا آپ نے موت تک اپنے کو ڈیولپ کیا ہے اسی پر ٹھہر جائیں گے آپ. بلین ایئرس تک رہیں گے آپ, لیکن آپ کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. اسٹینڈ اسٹل. یہ کتنی ڈینجرس بات ہے. اس دنیا میں اگر کوئی ایک جاب ملے اس کو قد ایک بھی تو تم کو اتنا ملے گا 10,000 پر منتھ. اس کے بعد کچھ ترقی نہیں ہے, کچھ نہیں ملے گا تم کو. ایک دن بھی اس کو سکون نہیں ہوگا. کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ ہر دن اور ترقی اور ترقی اور ترقی. انسان کے جو نیچر ہے, انسان کا نیچر ہر دن وہ اپنے کو چاہتا ہے کہ اور ترقی مجھے ہو اور آگے بڑھ جاؤں. ایسا آدمی آپ دیکھیے جس کو کہو کہ نہ پروموشن ہوگا, نہ انکریمنٹ ہوگا, نہ کوئی اور اس کا عہدہ بڑھے گا, تو وہ جاب اس کے لیے مصیبت بن جائے گا. اس جاب کو وہ سمجھے کہ ایک پریزن ہے, پریزن. یہ حوصلہ کہ میں آگے میرا پروموشن ہو سکتا ہے, میرا انکریمنٹ ہو سکتا ہے, مجھے اور بڑے بڑے جاب مل سکتے ہیں, یہ حوصلہ اس کو زندہ رکھتا ہے, جاب میں بھی بزنس میں بھی. تو کتنا ڈینجرس بات ہے کہ آپ کا نیچر جو ہے, آپ اپنے نیچر کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم, اور اسٹینڈرڈ لائف اپنے کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں. تو جتنا آپ اپنے کو ڈیولپ کر سکے کیجیے, کیونکہ اگر آپ نے ڈیولپ کرنے میں 1% بھی کمی رہ گئی تو ہمیشہ وہ کمی باقی رہے گی. بلین ٹریلین سال تک کمی باقی رہے گی, پھر ڈیولپمنٹ نہیں ہونے والا ہے. اسی کو میں کہا کرتا ہوں کہ آدمی جہاں مرتا ہے وہیں اٹھایا جاتا ہے. آدمی جہاں مرے گا وہیں وہ اٹھے گا. مطلب جس لیول آف ڈیولپمنٹ پر آپ, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے جس لیول پر آپ کو موت آئے گی, اسی لیول پر آپ کو جینا ہے آئندہ. کچھ اس سے آگے آپ کو نہیں ملنے والا ہے. اسی لیے قرآن میں ہے کہ لَيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم. ایک لفظ ہے قرآن میں, ازداد ایمان. ازداد ایمان. حدیث میں آتا ہے کہ الایمان یزید و ینقص. بڑی بحثیں اس پر ہیں علماء کے درمیان کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے کہ نہیں گھٹتا بڑھتا ہے. یہ بحثیں بالکل بیس لیس بحثیں ہیں. ایمان ایک بڑھنے والی چیز ہے, بڑھنے والی چیز ہے, بڑھنے والی چیز ہے. تو خدا نے آپ کو ایک پوری یونیورس دے دیا بڑھنے کے لیے. آئس برگ تو 7 میل اور 10 میل تک بڑھتا ہے, آپ بلین میل تک بڑھ سکتے ہیں. آئس برگ جو ہے اس کے بھی بڑھنے کی ایک حد ہے. 7 میل تک بڑھے گا, 10 میل تک بڑھے گا. کوئی آئس برگ ہوتا ہے 10 اسٹوری بلڈنگ کے برابر, کوئی ہوتا ہے 100 اسٹوری بلڈنگ کے برابر ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس کی حد ہے. آپ کی کوئی حد نہیں ہے. بڑھتے جائیے, بڑھتے جائیے, بڑھتے جائیے.
بلین مائل تک بڑھتے چلے جائے گی، کیونکہ ورلڈ آف تھاٹ کی کوئی حد نہیں ہے. ورلڈ آف تھاٹ کی کوئی حد نہیں ہے. یونیورس از دا لمٹ. جو کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ، تو ورلڈ آف تھاٹ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. تو جو انسان دیکھے اس طرح اپنے آپ کو بڑھائے گا وہی جنت کی اعلیٰ نعمتوں کو پائے گا. یہاں اس دنیا آپ کو دی گئی کس لیے؟ اپنے ٹیسٹ کو ڈیولپ کریں، اپنے ذہنی معیار کو بڑھائیں، اپنے انٹلیکچوئل لیول جو ہے آپ کو اونچا کریں. اسی کے لیے دی گئی یہاں پانے کے لیے نہیں ہے، پریپریشن کے لیے. دیکھیے، ایک ہے پریپریشن، ایک ہے پانا. یہ دنیا پانے کے لیے نہیں ہے، اپنے کو پریپیئر کرنے کے لیے. یاد رکھیے اس بات کو، بہت زیادہ یاد رکھیے کہ یہ دنیا آپ پانے کے لیے ہے ہی نہیں، اچیومنٹ کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا ہے اپنے کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اپنا ٹیسٹ جتنا ڈیولپ کریں گے اتنا ہی جنت میں آپ انجوائے کر سکیں گے. اپنا مائنڈ جتنا ڈیولپ کریں گے اتنے جنت میں آپ کو بڑی بڑی سوچ آپ کے مائنڈ میں آئے گی. اپنے 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 انٹلیکچوئل لیول کو جتنا اونچا کریں گے اتنی ہی خدا کی قربت آپ کو حاصل ہوگی. تو یہ دنیا پریپریشن کے لیے ہے، اچیومنٹ کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا بہت زیادہ سوچیے اس بات کو، کیونکہ موت ہمیں ہر ایک کا پیچھا کر رہی. ابھی کل میں نے اخبار میں پڑھا، ایک بہت ہی ویل نون اسکالر تھے جن کو کہ سعودی عرب گورنمنٹ نے انعام بھی دیا تھا. 70 سال کی عمر میں ختم ہو گئے. کل کے اردو اخبار میں نے پڑھا، بہت ہی ویل نون مسلم اسکالر. کیا ہوا، وہ یہاں دلی میں بترا ہاسپٹل میں داخل کیے گئے. کچھ پین یہاں محسوس کیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کینسر کا کیس ہے آپ کا، اور بہت ہی ایڈوانس اسٹیج پہنچ چکا ہے. آپ کا کینسر ایڈوانس اسٹیج پہنچ چکا ہے. تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا ابھی تک. کینسر کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، کچھ کینسر وہ ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ کو کینسر ہے، تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرنے لگتے ہیں. کچھ کینسر ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو بتاتے نہیں، وہ اندر اندر وہ بڑھتے رہتے. بالکل جب بالکل آخری ٹائم آ جاتا ہے، آخری ٹائم، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کینسر ہے. آپ کو تو بترا ہاسپٹل میں ان کو داخل کیا گیا. وہ پیسے والے آدمی تھے. وہاں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کا کینسر بہت ہی ایڈوانس اسٹیج تک پہنچ چکا ہے، اب اس کا کوئی ہمارے پاس کوئی اس کے میڈیسن نہیں ہے. تو بترا ہاسپٹل لے کر کے روانہ ہوئے گھر کے لیے. راستے میں مر گئے، وہ راستے میں ختم ہو گئے. تو موت اس طرح پیچھا کر رہی ہے، اور صرف 70 سال میں موت اس طرح پیچھا کر رہی ہے. سب سے زیادہ یعنی موت کے معاملے میں سب سے زیادہ وہ ڈسٹربنگ بات یہ ہے کہ کسی وقت آ جاتی ہے، صبح یا شام، رات یا دن. آپ کو بتاتی نہیں ہے. وہ کسی آدمی کے ڈی این اے میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ آدمی کس ڈیٹ کو مرے گا. ڈی این اے میں سب کچھ لکھا ہوا. ایک بار تو میں نے پڑھا تھا ڈی این اے کا قصہ، تو ڈی این اے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہاں تک یہاں اگر آپ کے پاس ایک تل ہے، جیسے کلوں کالا تل ہوتا ہے، وہ بھی لکھا ہوا ڈی این اے میں. میری آواز کیسی ہوگی، میری آنکھ چھوٹی ہوگی بڑی ہوگی، میری آنکھ کالی ہوگی کیا براؤن ہوگی، میرا سائز کیا ہوگا، سب کچھ ڈی این اے میں لکھا ہوا ہوتا. لیکن ایک چیز اس میں نہیں لکھی ہوتی ہے کہ موت کب آئے گی آپ کی. وہ ڈیٹ اس میں لکھی نہیں ہوتی ہے. تو کتنا زیادہ سوچنے کی بات ہے. یہ کبھی اچانک آ جائے گی موت. اور پھر موت کیا ہے؟ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر موت آتی ہے. پھر آپ لوٹ نہیں سکتے. یہاں پر لوٹ کر جائیں اور یہاں پر پھر سے کریں کام، یہ پاسبل نہیں رہے گا. جو کرنا ہے موت سے پہلے، موت کے بعد کچھ نہیں کر سکتے آپ. تو کتنا زیادہ سوچنے کی بات ہے، یاد رکھیے.
کہ موت تک ہی کرنے کا موقع ہے, موت کے بعد کچھ کرنے کا موقع نہیں رہے گا. اور بعد کے دنیا میں جتنا آپ نے پریپیئر کیا یہاں پر, اتنا ہی آپ کو وہاں پر ملے گا مواقع. جہنم کیا ہے؟ جہنم کو آپ سمجھتے ہیں کوئی مسٹیریس چیز ہے؟ مسٹیریس چیز نہیں ہے. جس آدمی نے اپنے ٹیسٹ کو ڈیولپ ہی نہیں کیا, جسٹ اینیمل جیتا رہا وہ, تو وہاں بھی اینیمل رہے گا, وہ بھٹکے گا جنگلوں میں, ڈیزرٹ میں, کوئی پریشان حال اس کا نہیں ہوگا. وہ بات بھی نہیں کر سکے کیونکہ اس نے وہ اسپیچ سیکھی نہیں. اس نے کبھی اینجل سے نیگوشیشن نہیں ہوا اس کا. جو آدمی دنیا میں اس طرح جیا کہ اینجل سے اس کا نیگوشیشن نہیں ہوا, اس نے اس ربانی ٹیسٹ کو نہیں لیا کبھی. کبھی اس کو خدا کے جلووں پر فیل نہیں آیا. کبھی اس یونیورس میں اس نے خدا کے اعلیٰ جو کہا گیا قرآن پاک میں, اعلیٰ اللہ کو دیکھا نہیں. تو وہ اندھا ہے, بلائنڈ ہے, بلائنڈ. من کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. آپ سوچیں کہ ایک ایسا آدمی جو بلائنڈ ہو, وہ آخرت میں ڈال دیا جائے تو ادھر پتھر سے ٹکرائے گا, ادھر کہیں پیڑ سے ٹکرائے گا, ادھر کہیں ڈیزرٹ میں جا کے گرے گا. کیا اس کا وہ ہے؟ یہ جہنم ہے. جہنم کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. جس آدمی نے اپنے کو بلائنڈ رکھا ہے دنیا میں, من کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ, جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا. تو یہی مطلب جس نے وہاں تو اینجل کی دنیا ہے, وہاں تو فرشتے ہوں گے. جس آدمی کا اینجل سے نیگوشیشن نہیں ہوا, جس آدمی نے ربانی ٹیسٹ نہیں لیا, جس آدمی کا اپنے مائنڈ کو خدائی سطح پر ڈیولپ نہیں کیا, جس کے اسپریشنس, جس کی تمنائیں جنت کے مطابق نہیں بنی, جس نے خدا کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں پوری یونیورس میں, ملین ٹریلین سے بھی زیادہ جلوے بکھرے ہوئے ہیں, لیکن جو آدمی نہ دیکھ سکا ان کو, وہ بلائنڈ ہے. ایسا ایک آدمی جو ہے بالکل بھیڑ بکری ہے, سمجھے, بھیڑ بکری, اس سے بھی برا, بھیڑ بکری سے زیادہ برا. اولئک کالانعام بل ھم اضل. قرآن میں آتا ہے کہ یہ لوگ اولئک کالانعام بل ھم اضل, یہ لوگ انیمل کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ برے ہیں, انیمل سے بھی زیادہ. تو یہ لوگ وہاں ڈال دیے جائیں گے, اور پھر کیا ہوگا؟ ادھر ٹکرائیں گے, ادھر ٹکرائیں گے, ڈیزرٹ میں, جنگلوں میں, کہیں سے بات نہیں کر سکیں گے, کوئی چیز دیکھ نہیں سکیں گے. وہ کتنی بھیانک زندگی ہوگی وہ. وہی ہے جہنم. تو اپنے کو پریپیئر کرنا جو بھول گیا, وہ وہاں جہنم میں اپنے آپ کو پائے گا. جس نے اپنا آپ کو پریپیئر کیا, وہاں اپنے آپ کو جنت میں پائے گا. ان سب باتوں کو بہت زیادہ سمجھیے, بہت زیادہ سوچیے. اور دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو ایکسپیرئنس آتا ہے, وہ سب کو پازیٹیو سینس میں لیجیے, پازیٹیو سینس میں. کبھی کسی چیز کو نیگیٹو سینس میں نہ لیجیے. ہر ایکسپیرئنس, ہر آبزرویشن جو آپ کو دنیا میں آتا ہے, کبھی اس کو نیگیٹو سینس میں مت لیجیے, ہمیشہ پازیٹیو سینس میں لیجیے. یہ راز ہے. آپ لوگ ماڈسٹ بنائیے, ماڈسٹ. اپنے آپ پہ جینا بند کیجیے. نارسسزم کا کیس نہ بنیے. تب آپ اس قابل ہوں گے آپ کہ مرنے کے بعد آپ کو جنت میں, جنت کے ابدی باغوں میں آپ کو جگہ ملے, اور خدا کے فرشتے آپ کا استقبال کریں. یہ باتیں ہیں جس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اندر پیدا ہوں, اور آپ کے اندر پیدا ہوں, اور سارے لوگوں کے اندر پیدا ہوں, سارے انسانوں کے اندر پیدا ہوں. یہی سب سے بڑی بات ہے جاننے کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Mr. Mustafa Umri from Delhi. مولانا صاحب, قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ تم کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے پہنچتی ہے.
دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کے لیے تکلیف میں ڈالتا ہے. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جسٹیفائی کریں کہ مصیبت کون سی ہے، ٹیسٹ کے لیے ہے یا اپنی غلطی کی وجہ سے ہے؟ وہ دونوں ایک ہی بات ہے، الگ الگ نہیں ہے. قرآن میں کئی جگہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا گمراہ کرتا ہے، وہ جو نظام عالم ہے اس کی طرف اس کو ریفر کیا گیا ہے اس میں، کہ دنیا میں جو نظام ہے وہ بیس کرتا ہے آزادی پر. ہر انسان کو آزادی ہے، تو آزادی کو آدمی کبھی مس یوز کرتا ہے، کبھی اس کو صحیح استعمال کرتا ہے. ان سب کی وجہ سے یہ سب قصے پیش آتے ہیں. تو یہ جو قصے پیش آتے ہیں وہ اپنے ہی وجہ سے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ خدا کے فرشتے آ کر کے آپ کو کچھ کر دیں. لیکن اسی میں ترقی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے بعد چیلنج پیش ہوتا ہے. چیلنج، ذہن جاگتا ہے. اگر مصیبتیں نہ پڑے تو آپ کو ذہن جاگے گا نہیں، چیلنج نہیں پیش آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں رکھی ہیں. وہ مصیبتیں آپ ہی کے کم سوچ پاتے ہیں، آپ کبھی غیب کو نہیں جان پاتے آپ. تو آدمی اپنی لمیٹیشن کی وجہ سے بار بار اس کو جھٹکے لگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے انسان کا مائنڈ کہ وہ اس سے اگر پازیٹیو تھنکنگ اس کے اندر ہو تو ہر چیز سے وہ اچھا سبق لے گا اور پھر سے اپنے کو ایک نیا راستہ مل جائے گا اس کو آگے بڑھنے کے لیے. تو جہاں خدا کی طرف منسوب کیا گیا اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کے نظام، بنائے ہوئے نظام کے تحت، خدا کے لا آف نیچر کے تحت. ایسا نہیں کہ خود خدا ہی ایسا کر ڈالتا ہے، نہیں. جو خدا نے اس دنیا میں جو نظام مقرر کیا ہے اس کے تحت ایسا ہوتا ہے، ہوگا کہ لوگوں کو مسائل پیش آئیں گے. اور مسائل جو ہے وہ چیلنج ہیں، وہ آپ کے ذہن کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. This question is from Dr. Muslima Siddiqui. How can I save myself from the spiritual blindness so that I may be able to communicate with the angels? Kindly comment. دیکھیے اینجل جو ہے وہ کمپلیکس فری ہوتے ہیں مکمل طور پر. سب سے بڑی کمزوری جو انسان میں ہے وہ ہر آدمی کمپلیکس میں جیتا ہے، باعث میں جیتا ہے. اور اس کا ایک ادھارن جو ہے یا ایک مثال یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ کرٹیسائز کیجیے اس کے اوپر فوراً برا مان جائے گا وہ، اور تعریف کیجیے تو خوش ہو جائے گا وہ. یہی تو جڑ ہے ایول کی. کسی کی تعریف کیجیے تو خوش، اور اگر کرٹیسائز کیجیے تو برا مان جاتا ہے. تو اینجل کی صحبت کیسے ملے گی اس کو؟ اینجل تو جیتے ہیں آبجیکٹیوٹی پر، پازیٹیوٹی پر. ان کا کوئی باعث نہیں، کوئی کمپلیکس نہیں. اس سطح پر جب لے جائیں گے تب اینجل سے آپ نیگوسیشن ہوگا. لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جیتے ہیں یعنی دوسری سطح پر، چاہتے ہیں کہ اینجل سے ان کا نیگوسیشن ہو جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو اپنے کو پیورٹی، اپنے اندر پیورٹی لانی پڑے گی اپنے اندر، جس کو کہا ہے تزکیہ. پیورٹی کا معنی ہے کہ آپ اپنے اندر اپنے کو ماڈسٹ بنائیں، اپنے کو کمپلیکس فری بنائیں، باعث سے باہر آئیں. اور ایک ہی پہچان، میں تو اس کی ایک ہی پہچان اگر ہو، ایک پہچان کہ اپنے کو جانچیے کہ جب کوئی آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے آپ کو. ایک ہی پہچان اگر بتانا ہو کسی کو کہ تم صحیح راستے ہو غلط راستے پر ہو، تم مسٹر رائٹ ہو یا مسٹر رائٹ نہیں ہو، تو کرٹیسزم کے وقت دیکھو کہ تم کو تمہارے دل میں کیا گزرا. بس یہی پہچان ہے. یہ حضرت عمر والا جو مزاج ہے وہ پیدا کرنا پڑے گا کہ رحم اللہ عمران عہدہ علی عیوبی، اس آدمی پر اللہ رحم کرے جس نے میرے عیب کا تحفہ مجھے بھیجا. یعنی کرٹیسزم کو لیتے تھے وہ بطور گفٹ کے. جب ایسا ہوگا تو اینجل آس پاس آ جائیں گے، وہ اینجل کلچر میں آدمی جینے لگے گا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کروشل پہچان یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ جب اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو اسے کیسا لگتا ہے, برا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے. حضرت عمر کو اچھا لگتا تھا, یعنی کرٹیسائز کرنا حضرت عمر کو اچھا لگتا تھا. وہ تب وہ ایجل کے ساتھ جیتے تھے. وہ بہت ہی یعنی بہت ہی ایسی پہچان ہے, ویل نون پہچان. ہر آدمی اپنے کو جان سکتا ہے. ہر آدمی کہیں نہ کہیں اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کو کچھ سننا پڑتا ہے دوسروں سے. اس وقت دیکھا ہو کہ میں کہاں جی رہا ہوں, اسی سے اپنے کو وہ ناپ سکتا ہے. This question is from Dr. Hamid Hussain from Delhi. It is frustrating to know that man will have no intellectual development in paradise. Maulana, is there any reference to this aspect in Quran or Hadith? اسے فریشر کیا بات ہے کہ جنت فری ملے گی؟ جنت فری ملے گی کسی کو؟ اسے فریشر کیا بات ہے؟ خدا نے جب بتا دیا کہ یہ دنیا جو ہے پریپریشن کے لیے, وہ دنیا جو ہے ریوارڈ کے لیے, انجام کے لیے, جتنا پریپریشن اتنا ریوارڈ. کھلی ہوئی بات ہے. جو آدمی انٹرنس پاس کر کے چھوڑ دے تو اس کو چھوڑا جاب ملے گا, اور جو ایم اے کرے, ڈاکٹر کرے, تو بڑا جاب ملے گا اس کو. یہ تو کوئی فیکٹر کی بات ہی نہیں ہے. جتنا پریپریشن اتنا ریوارڈ. اس میں قرآن و حدیث سے میں حوالے دے سکتا ہوں, لیکن اس وقت میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل کامن سینس سے سمجھ جا سکتی ہے یہ بات, کامن سینس سے, کہ پریپریشن ہو 50% کا درجہ اور آپ ریوارڈ مل جائے 100%. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن بات ہے. ذالک جزاء من تزکیٰ, اس کو پریپریشن کو قرآن میں تزکیہ کہا گیا, یعنی بقدر تزکیہ انعام ہے آخرت میں. جیسا تزکیہ ویسا انعام. کامن سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے. کسی کو قرآن حدیث کی آیتیں چاہیے تو میرے آفس میں آ جائے, تو میں اس کو قرآن حدیث کی آیتیں ہی بتاؤں گا انشاءاللہ. Maulana, there is another question in extension to this, which has been asked by Idris. He wants to know that people who qualify for paradise, will there be further learning for them in paradise? Will the process of learning continue in paradise for those people? جتنی کیپیسٹی بڑھائی اس کے لحاظ سے ہوگا, اس کے لحاظ سے ہوگا. یعنی وہاں اور بھی اضافے ہوں گے, میں مانتا ہوں, لیکن اس اضافے کا وہ اضافہ ڈپینڈ کرے گا کتنی کیپیسٹی بڑھائی ہے آپ نے. ایسا فیل نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر قرآن میں دیکھیے 2 آیتوں کو لیجیے آپ. اشد حبا للہ, بلیورز جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں خدا سے. بلیور جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں خدا سے. اب محبت میں کمی اگر ہے کہ 50% آپ نے خدا سے کیا اور 50% آپ نے دوسروں سے کیا, تو کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں آپ کا اس کی کمی پوری کر دی جائے گی؟ تو ناممکن بات ہے. تو آپ ڈیزرویشن میں کمی ہوگی نا. جتنا ڈیزرو کریں گے آپ, اتنا ہی ملے گا آپ کو. تو اشد حب اللہ, خدا کہتا ہے کہ تم سے زیادہ محبت مجھ سے کرو, اور آپ نے ڈینائی کیا اس کو, کہا کہ نہیں مجھے تو تم سے 50% کرنا ہے, اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں ریوارڈ ملے آپ کو. یہ کیسا انوکھا سوچ ہے یہ. سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ خدا سے ہم 1% محبت کریں اور ساری محبتیں ہمارے دوسروں کے لیے ہوں, فیملی کے لیے, بیٹے بیٹے کے لیے, اپنے انٹرسٹ کے لیے, اور خدا جو ہے وہ سب کمپنسیٹ کر کے کہے کہ چلو بھائی 100% دے دیتا ہے تم کو. خدا کے ہاں ایسا بے انصافی نہیں ہو سکتی ہے. کرائیٹیرین جو ہے خدا نے بتا دیا ہے قرآن مجید میں. 2 چیزیں اگر یاد رکھیں آپ, اشد حبا للہ, سب سے زیادہ محبت کرنے والے خدا سے, اور لم یخش الا اللہ, سب سے زیادہ ڈرنے والے خدا سے. خدا ڈرنا کیا ہے؟ جب خدا کی بات آئے تو آپ جھک جائیں. آپ یہ نہیں خدا آئے گا بتانے کے لیے آپ کو. یہ ہے عمر ایک مرتبہ بہت غصے میں تھے اور کہتے میں نہیں مانوں گا, مجھے نہیں ماننا ہے. تلوار بھی لیے ہوئے تھے وہ. ایک آیت پڑھ دی گئی
جو ان کے خیالات کے الٹا تھی. وہ گر پڑے. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں جو ہے میرے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا انہوں نے میرے پاؤں. بہت پہلوان آدمی تھا حضرت عمر, اتنا پہلوان تھے, اتنے لئیم شیم تھے کہ مسجد نبی جو بنائی گئی تھی, داخل ہوئے تو اس کے سر میں چوٹ آ گئی. دروازے اتنے اونچے نہیں تھے اس کے. تو حضرت عمر کا رسول اللہ کی وفات کے بعد کھڑے ہو گئے تھے, میں نہیں مانتا کہ رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے. تو ایک آیت پڑھی گئی, ایک آیت, اور ٹھہ پڑے بالکل. یہی ہے خدا سے ڈرنا. خدا کی بات جب کہی جائے تو آپ ڈھہ پڑیں. تو یہ دو باتیں اگر یاد رکھیں آپ, کہ سب سے زیادہ محبت خدا سے اور سب سے زیادہ ڈر خدا سے, یہ وہ لوگ ہیں جن کا پورا ڈیولپمنٹ ہوا ہے دنیا میں. اور یہ لوگ ہیں وہاں کے اعلیٰ درجے پر پائیں گے ساری چیزیں. نہیں تو جس درجے کی پریپریشن اس درجے کا پانا. This question is from Mr. Asim Shafi from Canada. Maulana, in one of your lecture, you had talked about the black stone, Hajar al-Aswad, and that it is just a stone and Prophet Ibrahim had taken it from one of the mountains. You had mentioned that it is just a starting point for tawaf. My question is, why Prophet Muhammad used to kiss it and all Muslims want to kiss the stone if it is just a stone taken from the mountain? I would request you if you can also give reference from Quran or Hadith. دیکھیے, سب سے بڑا ریفرنس جو ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, جو ٹاپ کے صحابی تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑا تو کوئی صحابی نہیں مانا جاتا. انہوں نے حج کیا. حج کرنے کے دوران جب وہاں پہنچے حجر اسود کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, نہ تو نقصان پہنچا سکتا نہ تو فائدہ پہنچا سکتا. یہ بھی انہوں نے کہا, میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے, تو نہ نقصان پہنچا سکتا نہ فائدہ پہنچا سکتا. اگر میں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا کس کرتے ہوئے تو میں تو کس نہ کرتا. تو اس میں دو بات سوچنے کی ہے, اس میں دو بات سوچنے کی ہے کہ ایک بات اس میں اسٹیبلش ہو گئی کہ حجر اسود میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگ بتوں میں سمجھتے ہیں. بت آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں, خود آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. بت سے آپ کو آشیرواد ملتا ہے, بت سے آپ کو بلیسنگ ملتی ہے. وہ چیز حجر اسود میں نہیں ہے. سمپلی ایک اسٹون ہے, بس صرف ایک اسٹون ہے. اب دوسری بات یہ کہ رسول اللہ نے کس کیوں کیا رسول اللہ نے. اور یاد رکھیں رسول اللہ ایک ہی بار حج کیا تھا, یہ مطلب یہ کہ ہر سال حج کرتے تھے. صرف ایک بار حج کیا تھا رسول اللہ نے. وہ جو کس کیا آپ نے, حجر اسود کو نہیں کیا, حضرت ابراہیم کو کیا. حجر اسود ابراہیم کی یادگار تھا. میں نے دیکھا ہے ہماری ماں جو تھی, تو ان کی نواسی کچھ دن آئی رہی اور پھر چلی گئی. اس کی کوئی چیز باقی رہ گئی تھی, کوئی کپڑا وپڑا, تو اس کو دیکھتے چوم لیتے تھے اس کو. تو اپنے دوست, اپنے محبوب کی کوئی چیز ملتی ہے آپ کو, وہ چلا گیا دور, آپ سے اس ملاقات نہیں ہو رہی, کوئی چیز اس کی یادگار اگر ہے تو اس کو آپ چوم لیتے ہیں. اس چیز کو, اس میں وہ چیز نہیں ہوتی, وہ محبوب ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. ابو الانبیاء. اس دنیا میں حضرت ابراہیم کی ایک ہی چیز ہے, وہی حجر اسود. جو آپ دیکھتے ہیں کعبہ, وہ تو کتنی بار ٹوٹا, کتنی بار بنا ہے. وہ نہیں ہے آج جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا. کوئی بھی چیز آج اپنی اصل شکل میں نہیں ہے. صرف ایک ہی چیز ہے, وہی پتھر. رسول اللہ اس کے سامنے آئے تو آپ نے حضرت ابراہیم کو یاد کیا, اور اس کو حضرت ابراہیم کی یادگار کے طور پر آپ نے کس کیا, نہ کہ اس پتھر کے طور پر. یہ تو اٹ از بٹ نیچرل, یہ انسان کا نیچر ہے یہ. تو اس کو جو لوگ جوڑتے ہیں اس سے کہ کوئی ہولی اسٹون ہے, وہ اس میں کوئی خاص صفت ہے, وہ بالکل غلط ہے, بیس لیس ہے وہ بات.
حضرت عمر نے صاف صاف کہا لا تضر ولا تنفع، تو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو صرف پتھر ہے. اب سوچیں کہ جب پتھر ہے وہ صرف، تو رسول اللہ نے کس کیوں کیا؟ تو پتھر کے سوا کوئی وجہ ڈھونڈنی پڑے گی آپ کو. وہ ہے حضرت ابراہیم کی یادگار. ہم آپ بھی یہی کرتے ہیں، ہم آپ بھی یہی کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا بیٹا آپ سے بچھڑ گیا، کوئی بیٹی ہماری بچھڑ گئی، اسے کوئی چیز ملے گی تو ہم اس کو کس کریں گے کہ میری بیٹی اس قلم سے لکھتی تھی، میرا بیٹا اس کپڑے کو پہنتا تھا. تو حضرت ابراہیم جو ابو الانبیاء تھے، اور بلا شبہ بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، اور بہت بڑی سیکریفائس کی انہوں نے. وہی سیکریفائس کبھی کسی نے کی نہیں. اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو جا کر ڈزر پہ ڈال دیا. آج کون ہے جو ایسا کر سکے؟ جو لوگ چومتے ہیں، ایک اس کا ایک پرسن بھی نہیں کر سکتے اس سیکریفائس کا. جو لوگ بھیڑ کرتے ہیں اسے چومنے کے لیے، انہوں نے حضرت ابراہیم کے قربانی کا ایک پرسن بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو حضرت ابراہیم نے اتنی بڑی قربانی کی کہ دنیا کو ایک نئی نسل دینے کے لیے، دنیا کو سچائی کو ڈسٹیبلش کرنے کے لیے، دنیا کو ایسی ٹیم دینے کے لیے جو سچائی کو، یعنی اس کی بنیاد پر ریولیوشن لائے، اور پھر دنیا میں ساری ترقیاں ہوں. میں نے کتاب میری ہے جو اسلام وہ اسلام دور جدید خالق. آج جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن سویلائزیشن، آج جس کو کہتے ہیں ترقیاں، وہ سب وہاں تک جاتی ہیں. وہ پراس وہاں شروع ہوا تھا. حضرت ابراہیم کے اتنے سارے کارنامے، اتنی ساری قربانیاں، یہ تو عظمتیں رسول اللہ کو یاد آئیں تو بے اختیار آپ نے اس کس کر لیا؟ حضرت ابراہیم کی یادگار کے طور پر، نہ کہ اس اسٹون کے طور پر. اس کو سمجھیے اس بات کو. لوگ اسٹون میں اٹکے ہوئے ہیں، کوئی حضرت ابراہیم تک نہیں پہنچا. کوئی غور کیجیے، جو لوگ اسٹون میں اٹکے ہوئے ہیں انہیں خبر ہی نہیں کہ ابراہیم کی یادگار ہے، وہ کیا کارنامہ تھا حضرت ابراہیم کا. اٹکے ہوئے اسٹون میں. مجھ سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیا وہ عظمتیں ہیں حضرت ابراہیم کی جس کی وجہ سے رسول اللہ نے اس کو کس کیا تھا، کیونکہ وہ یادگار ہے حضرت ابراہیم کی. سنت ابی کو یہ بالکل ایک نیچر کی بات تھی، نیچرل بات تھی. اس کا اسٹون کی تقدس سے کوئی تعلق نہیں. ہرگز وہ کوئی ہولی اسٹون نہیں ہے، جیسے حضرت عمر نے فرمایا. وہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، اسی حیثیت سے اس کی اہمیت ہے. Maulana, he has another question. He writes that the Quran says, establish prayer. My question is, since only an Islamic government can arrange for the establishment of prayer, hence any un-Islamic government should be replaced with the Islamic government. Maulana, what is your comment on this? بے معنی کوشچن، یہ بے معنی ہے. گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. رسول اللہ نے 13 سال تک مکہ میں نماز پڑھی تو وہاں تو حکومت تھی مشرکوں کی، تو نماز نہیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ نے نماز پڑھی، صحابہ نے نجاشی حبش میں جا کر نماز پڑھی جہاں ایک عیسائی رولر تھا. وہاں حکومت سے کیا تعلق اس کا؟ میں حیران ہوں کہ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں. لوگ صحابہ نے حبش میں جا کر رہے، وہاں نماز پڑھی، تو کیا ان کی نماز جھوٹی نماز تھی؟ نعوذ باللہ. رسول اللہ 13 سال تک مکہ میں نماز پڑھی جہاں دارالندوہ کی حکومت تھی، مشرک سرداروں کی حکومت تھی، تو وہ نماز نہیں تھی ان کی. یاد رکھیے، نماز کا تعلق دل سے ہے، عبادت کا تعلق دل سے ہے. عبادت ایک روحانی عمل ہے، گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں. یہ بہت بڑی سیاسی بدعت ہے کہ لوگوں نے عبادت کو جوڑ رکھا عبادت سے. سپر بدعت ہے، سپر بدعت. اور جو ہم بدعت سمجھتے ہیں وہ تو چھوٹی بدعت ہیں. یہ پولیٹیکل بدعت جو ہے سب سے بڑی بدعت ہے کہ عبادتوں کو جوڑ رکھا ہے گورنمنٹ سے. پولیٹیکل رول جب تک نہیں ہوگا تو عبادت بھی نہیں ہو سکتی. تو بالکل لغو بات ہے، بے اصل بات ہے. کوئی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا. This question is from Maulana Zakwan Nadwi from Delhi. How can one inculcate the spirit of namaz in his whole life? Kindly comment. ہاں دیکھیے، ایک بات میں عرض کروں. قرآن کی ایک آیت ہے
جب کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ دوزخ میں، تو جنت والے پوچھیں گے کہ تم کو کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم مصلین میں سے نہ تھے. مصلین مانے نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. اب دیکھیے کہ اگر وہی نماز جو فارم کے شکل میں پڑھی جاتی ہے، وہی نماز ہو، تو ایک اور سورہ میں پڑھیے آپ، سورہ الماؤن میں، ویل للمصلین، ویل ہے مصلین کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے. دیکھیے وہی سیم ورڈ یہاں بھی ہے، سیم ورڈ وہاں بھی ہے. قالوا لم نک مسلین بھی وہی مسلین کا ورڈ ہے، اور ویل مسلین بھی وہی مسلین کا ورڈ ہے. تو واٹ از ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ ایک مسلین کے لیے کیوں ویل ہے، تباہی ہے، دوسرے مسلین کے لیے جنت کیوں ہے؟ تو اس کا جواب خود قرآن میں موجود ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو سہو کی نماز پڑھتے ہیں، غفلت کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی اسپرٹلیس نماز پڑھتے ہیں. جو اسپرٹلیس نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ویل ہے. اسپرٹ والی نماز پڑھتے ہیں جو ان کے لیے جنت ہے. اب دیکھیے اسپرٹ کیا چیز ہے. آپ کے اندر اسپرٹ آئے گی تو پورا ایک کلچر نماز کا آ جاتا ہے آپ کے اندر. اسپرٹ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں کہ کہیں کنفائن رہے، وہ اسپرٹ آپ پورا روشنائز کرتی ہے آپ کے وجود کو. ایک نیا ریولیوشن آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے. اور وہ قرآن میں آپ پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں اس کو. مثال کے طور پر دیکھیے قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت پر فرض کی گئی ہے. اب دیکھیے کہ آپ 5 وقت کی نماز اگر وقت پڑھتے ہیں، دوسرے کام میں وقت کی پابندی نہ کرے تو یہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد نماز میں آپ نے اسپرٹ کر دیا، اسپرٹ اس کی اسپرٹ الگ کر دیا اور فارم الگ کر دیا. یہ تو سب ہے. اگر آپ نماز کو پابندی سے پڑھیں گے وقت پر، تو پورا کلچر آپ کی زندگی میں آ جائے گا، ٹائم کلچر. آپ کو ٹائم مینجمنٹ آ جائے گا، اور ہر کام ٹائم پر کریں گے آپ، ہر کام ٹائم پر کریں گے آپ. ایسے دیکھیے نماز کے بارے میں قرآن میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. مثال کے طور پر سورہ عنکبوت میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بری باتوں سے. کہ نماز پڑھا تو بری باتوں سے روکنے کی اسپرٹ پیدا ہوگی آپ کے اندر. فضول باتیں کرنا، فضول پیسہ خرچ کرنا، فضول آؤٹنگ کرنا، فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنا، اور اس سے آگے بڑھ کر کے بدسلوکی کرنا، اس سے آگے بڑھ کر کرپشن کرنا، ہر چیز نکل جائے گی آپ کی زندگی سے. نماز پڑھا تو اسپرٹ کے ساتھ پڑھا تو کیا ہوگا؟ وہ اسپرٹ آپ کو ایسا بنا دے گی کہ آپ ہر بری بات سے اپنے کو بچانے لگیں گے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کلچر. تو ایک ہے صلاۃ سہو، ایک ہے صلاۃ خشوع. قرآن کے لفظوں میں صلاۃ سہو وہ ہے جس میں نماز کے آداب شامل نہ ہوں، جس میں نماز کے اسپرٹ شامل نہ ہو، جو مکمل نماز نہ ہو، وہ صلاۃ سہو ہے، اس پر کوئی کچھ نہیں. اور صلاۃ خشوع کیا ہے؟ جس میں سارے آداب نماز شامل ہوں، جس میں نماز کو اختیار کر لیا گیا ہو. تو وہ جو آیت ہے قالوا لم نک من المصلین، ہم نہ تھے نماز پڑھنے والوں میں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم نہیں تھے نماز کو پورے معنوں میں پڑھنے والوں میں. کیونکہ شکل دہرانے میں تو قرآن میں خود ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو ویل ملے گا. تو ہم نے نماز کو اس کے سارے آداب کے ساتھ نہیں پڑھا، نماز کو شکلاً پڑھا لیکن اس نماز کلچر کو اختیار نہیں کیا. ہم نے مکمل نماز نہیں پڑھی تو ہم کو جہنم میں جانا پڑا. تو ایک ہے نماز، ایک ہے نماز کلچر. اگر صرف آپ شکل والی نماز پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. نماز کے ساتھ اگر آپ کے اندر نماز کلچر بھی آ جائے، اسی کی ویلو ہے، وہی آپ کو جنت میں لے جائے گی. اس بات کو سمجھیے. اور نماز کلچر کیا ہے؟ یہ سب کچھ موجود ہے قرآن حدیث میں، سب کچھ موجود ہے قرآن حدیث میں.
یعنی اس کے ایک ایک اجزاء آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن و حدیث میں. اگر آپ سچ مچ چاہتے ہیں جاننا کہ نماز کلچر کیا ہے، نماز آداب نماز کیا ہے، مکمل نماز کیا ہے، یا صحیح حقیقی نماز کیا ہے. He has two more questions. The other question is, Prophet of Islam said in his hadith, Ju'ilat qurratu aini fis salat. What is meant by this prophetic saying? Please explain. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو اس کو معنی نہیں کہ نماز کی شکل میں رکھی گئی ہے، شکل میں نہیں. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس طرح سے، قرآن میں آتا ہے وسجد وقترب، سجدہ کر اور خدا سے قریب ہو جا. تو یہاں اگر لفظ صلاۃ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک قربت خدا میں رکھی گئی ہے، شکل نماز میں نہیں. کہ جب مجھے خدائی لمحات حاصل ہوتے ہیں، جب خدا سے قربت کا تجربہ ہوتا ہے، جب میں اپنے آپ کو خدا کے پاس پہنچ کرتا ہوں، وہ میرے لیے ٹھنڈک کا لمحہ ہوتا ہے، وہ میری روح کو کے لیے خوشی کا لمحہ ہوتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. He also wants to know the meaning of a Quranic verse, Mur ahlaka bis salat. ہیں Mur ahlaka bis salat. مر اہل کا بالصلاۃ، اپنے اہل کو، اپنی فیملی کو نماز پڑھنے کے لیے کہو. مر کے لفظی ترجمہ ہوتے ہیں حکم کرنا، لیکن حکم کرنا یہاں یہ نہیں کہ آرڈر کرو، آرڈر کے سینس میں نہیں ہے. مطلب ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، نماز کی ویلیو ان کے دل میں ڈالو، ان کو پریپیئر کرو نماز پڑھنے کے لیے. یہ مطلب ہے اس کا. یہ تو سارے انسانوں کو ہمیں بتانا ہے کہ خدا کی عبادت کرو، گھر والوں کو بتانا ہے. مر کے معنی یہ نہیں کہ ان کو حکم دو، ان پر آرڈر کرو ان کو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 سال کے بچے ہو جائیں تو اس کو مارو نماز کے لیے، لیکن وہ مارو وہ لینگویج آف ہیمرنگ ہے، مطلب ڈنڈے سے مارو. کئی باتیں قرآن حدیث میں ایسی ہے اس میں لینگویج آف ہیمرنگ ہے، مطلب بہت زیادہ شدت کے ساتھ کہو، بہت زیادہ ایمفیسس دے کر کہو، بہت زیادہ زور دے کر کہو. یہ مطلب ہے اس کا. کوئی مارے تھوڑی نماز پڑھ لے گا. تو قرآن حدیث میں کئی باتیں ایسی ہیں جو حقیقت وہ لینگویج ہیمرنگ ہے، اس کو لوگ لٹرل سینس میں لے لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بڑا لٹرل سینس میں نہیں ہے.